فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ سامعین گرامی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19، جس میں حضرت لقمان حکیم اپنے جوان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ آیت ہم نے پچھلا جمعہ تھا اس میں اس کے جو پہلے دو الفاظ تھے ان کو پڑھا اور ان کو سمجھا تھا۔ وقصد فی مشیک، یعنی اپنی چال میں میانہ روی رکھو اور مقصد زندگی سامنے رکھ کر اس پر چلو۔ جس بندہ مومن کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے ہر گزرتے ہوئے لمحے کا، ہر دن کا، ہر مہینے کا، ہر سال کا، اس کی زندگی بغیر کسی ڈائریکشن کے اور بغیر کسی سمت کے گزر رہی ہے۔ تو جو بھی کام کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ مسلمان صرف باتیں بنانے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے اور دکھاتا ہے لوگوں کو کہ وہ ایک باعمل اور ایک بامقصد مسلمان ہے۔ اور آج ہم اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، وہ ہے وغضض من صوتک، کہ اپنی آواز کو مدھم رکھو، چال میں بھی درمیانہ روی، مقصد زندگی سامنے رکھ کر اس کی طرف چلنا، اور اس کے لیے جائز اور ناجائز کی حدیں کراس نہیں کر جانا، حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے حلال ذرائع سے اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے کی پوری سعی اور کوشش کرنا۔ اور اس کے بعد وغضض من صوتک، کہ اپنی آواز کو مدھم رکھنا، اس میں ایک توازن برقرار رکھنا، نیچا رکھنا۔ یہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو نگاہیں نیچی رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیچے دیکھتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں اور راستے میں کسی چیز سے ٹکرا رہے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا مقصد کہ ان نگاہوں میں شرم اور حیا اور جو اللہ تعالیٰ نے حدود بنائی ہیں ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے نگاہوں کو نیچا رکھنا اور نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ اسی طرح اللہ نے آواز کے بارے میں بھی یہی حکم دیا، وغضض من صوتک، کہ اپنی آواز کو قابو میں رکھو، اسے مدھم رکھو۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے جو انسان کی آواز ہے، یہ اللہ کی بڑی خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اور اس پر ہم اکثر غور نہیں کرتے۔ جانور بھی آوازیں نکالتے ہیں۔ آواز انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کا، یعنی بات چیت کا ایک بہت اہم ٹول بنا کر دیا، اور انسان کے لیے اس آواز کو مسخر کر دیا۔ جانور بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ جانور بھی اپنے جو بنیادی جذبات اور احساسات، جس میں بھوک، پیاس اور پیار، محبت، یہ جذبات جانور بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا کی کہ انسان
اپنے دماغ میں کسی سوچ کو پروسیس کرتا ہے اور پھر اس سوچ کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے منہ سے ادا کرتا ہے اور ایسے الفاظ میں، ایسی زبان میں جو دوسرے لوگ سمجھ سکیں، یہ جو کمیونیکیشن کی رحمت اللہ نے یہ صرف انسان ہی کو عطا کی۔ اور اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہماری زبان جہاں پر ختم ہو رہی ہے انسان کی، اور سانس کی نالی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہاں پر رب العالمین نے 2 مسلز دیے ہیں جنہیں ووکل کارڈز کہتے ہیں، اور جو آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ جب انسان کا سانس آ رہا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ووکل کارڈز اور یہ مسل ساکن حالت میں ہوتے ہیں اور ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جب ہمارا دماغ بولنے کا سگنل بھیجتا ہے تو ان ووکل کارڈز میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے انسان کے کوئی بھی جو مسل ہے اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ان میں وائبریشن اور ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہوا جو پھیپھڑوں سے اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں، اور پھر وہ سانس کی نالی سے ان ووکل کارڈز میں سے جب ہو کر گزرتی ہے تو زبان، منہ، گلا، ناک، یہ جو ساری رحمتیں اللہ نے عطا کی، ان سے مل کر ہمارے منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چھوٹے جب بچے، لڑکے جب ہوتے ہیں چھوٹے، ان کی آواز پتلی ہوتی ہے، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ووکل کارڈز سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ بلوغت کی عمر پہ پہنچتے ہیں تو ان کی آواز مردانہ ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بچیاں ہیں، لڑکیاں، ان میں چھوٹے ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ ان کی ووکل کارڈز اللہ نے مختلف ڈیزائن کی اور مردوں کی ووکل کارڈز مختلف ڈیزائن کی، اور ان دونوں آوازوں میں کانوں کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اس فریکوینسی کو نوٹ کر کے اس کا فرق دوبارہ دماغ تک پہنچا سکیں۔ ہماری آواز صرف آواز نہیں ہے، یہ ہمارے پورے وہ جو محسوسات اور جو جذبات ہیں ان کی عکاسی اور ترجمانی کرتی ہے۔ غصے میں آواز کیسی ہوگی، محبت بھری آواز کیسی ہوگی، شفقت بھری آواز کیسی ہوگی، خوف اور ڈر میں آواز کیسی ہوگی، سٹریس میں یا کوئی ہجانی کیفیت ہے اس میں آواز کیسی ہوگی، یہ ساری آوازیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے کان ان آوازوں کو پہچانتے رہتے ہیں۔ سامعین گرامی، جس طرح رب العالمین نے ہر انسان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ مختلف بنائے ہیں اربوں انسانوں کے، اور جو ہم سے پہلے گزر چکے اور جو ہمارے بعد آئے ہیں، کسی بھی انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرتا، اسی طرح کسی بھی انسان کی آواز، اس آواز کا بھی ایک فنگر پرنٹ ہے جو کسی بھی دوسرے انسان کی آواز سے میچ نہیں کرتا۔ یہ بھی رب العالمین کی ایک خاص تخلیقوں میں سے ایک خاص تخلیق ہے۔ ہم اپنی آواز بلند کب کرتے ہیں؟ ہم جب کسی دوسرے کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہم غصے میں ہوتے ہیں عمومی حالت میں، تو ہماری آواز جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم روز دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں۔ ہم روز کئی مرتبہ اس حالت سے گزرتے ہیں اور ہم سب اس حالت سے گزرتے ہیں۔ خوشی میں بھی آواز بلند ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی میں بھی آواز بلند ہوتی ہے، اور بہت زیادہ غصے میں بھی انسان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ کا جو اسپرٹ ہے کہ غصے، پریشانی، سٹریس، ہجانی کیفیت، کسی بھی معاملات میں اپنی آواز کو دھیما رکھنا، یہ مسلمان کی خاص پہچان ہے۔ اور حضرت لقمان خاص طور پر اپنے نوجوان بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان نوجوانی کی حالت میں ہوتا ہے
تو جذبات بڑے شدت سے امنڈ کر آ رہے ہوتے ہیں. تو خصوصی طور پر جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ وغضض من صوتک، وہ اپنی آواز پر کنٹرول رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، بنی تمیم کا ایک وفد آتا ہے اور اس بنی تمیم قبیلے کی عمارت کے لیے کچھ نام پرپوز کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک کسی صحابی کا نام رکھا جاتا ہے، اس کی تجویز دی جاتی ہے، اور کچھ صحابی اس کے حق میں ہیں اور کچھ صحابی مخالفت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. حضرت ابو بکر کی رائے عمارت کے لیے کسی صحابی کے بارے میں مختلف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کسی صحابی کے بارے میں مختلف ہے. غیر ارادی طور پر دونوں بزرگان صحابہ اکرام میں تکرار ہوتی ہے اور ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ آپ کا ارادہ تو میری مخالفت کا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا ارادہ آپ کی مخالفت کا نہیں ہے. سورہ حجرات کی آیت نازل ہو رہی ہے، دوسری آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم نبی رحمت کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم نبی رحمت سے اونچی آواز میں بات مت کرو، اور اس طرح بات بالکل نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال، تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو، تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ میری ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر موجود ہو تو ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، اس پہ رب العالمین نے دو بہت بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام کو تنبیہ دے رہے ہیں کہ یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں. اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں اور جتنے بھی احکامات ہیں، اگر ہم ان احکامات کو نہیں مان رہے تو یہ بھی نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند ہی کرنا ہے، اور اگر ہم ان احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں تو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں اور ہماری آواز ان کی آواز سے بلند ہو رہی ہے. حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ پیارے نبی ان سے کہتے تھے کہ عمر آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سننے کے لیے بڑا غور و فکر کرنا پڑتا تھا. تو سامعین گرامی، سبق یہ مل رہا ہے کہ اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہے، لیکن اگر کسی سے اختلاف رائے ہے تو بہت اچھے اور بہترین انداز میں وغضض من صوتک، میٹھی اور پیاری اور محبت بھری آواز میں، اصلاح کی انداز میں اپنی بات کہیں، رائے کا اظہار کریں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. لیکن ہمارا جو رویہ ہے عمومی طور پر، چاہے وہ ہم رشتہ داروں میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ دوستوں میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ کسی بھی محفل میں ہوں، ہم اپنی آواز اور اپنی زبان سے کتنے ہی لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کا دل دکھاتے ہیں. تلوار کا، چھری اور چاقو کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم یہ بھرتا نہیں ہے، اور ہماری باتوں میں منفی جذبات
اور نیگیٹیوٹی اور حسد، کینہ، بغض، غیبت یہ عام ہے، اور ہم اکثر معاملات میں لوگوں کو ایسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ تو بالکل عمومی بات ہے، اور غیبت جو ہم کرتے ہیں سارا دن وہ ہماری باتوں کا ایک بہت بڑا حصہ ان برائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہنے کے بارے میں ہے جو ہم کہتے ہیں، کہ تم میں سے کوئی بھی جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ بات کرے تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے، بات کرے تو اچھی بات کرے یا خاموش رہیں۔ سامعین گرامی، اب اس وغضض من صوتی کو پچھلی جو دو لفظ تھے وقصد فی مشک سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ وقصد فی مشک، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ وغضض من صوتک، اور تمہاری آواز آہستہ ہونی چاہیے، تمہاری آواز دھیمی آواز ہونی چاہیے۔ آواز کب بلند ہوتی ہے؟ آواز اس وقت بلند ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ کسی جج سے پوچھیں، جہاں پر وکیل کوئی اپنی آواز بلند کرتا ہے تو سارے جو اچھے ججز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وکیل صاحب، آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں تو آپ کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب الفاظ اور دلائل ختم ہوتے ہیں تو شیطان پھر ہمارے دماغ پر قابو کرتا ہے، اور پھر وہ ہمیں غصے کی حالت میں لے جاتا ہے، اور ہمارے منہ سے عجیب عجیب قسم کے الفاظ نکلتے ہیں، اور ایسے الفاظ کہ ان کو کبھی اگر ریکارڈ کر کے کبھی خود ہی دیکھا جائے تو انسان شرم سے لگتا ہے کہ جیسے ڈوب کر مر جائے کہ یہ میں ہی تھا اور یہ میں نے ایسی بات کی۔ جن بندوں کی زندگیوں میں مقصد ہوتا ہے، علم اور عمل ہوتا ہے، انہیں اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں اپنی بات منوانے کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بھی اس ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ ان کا ہر لمحہ، ان کا ہر سیکنڈ، ان کا ہر منٹ، ان کی زندگی کا ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، اس میں ایک مقصد عظیم ہوتا تھا، اور وہ اس مقصد کے لیے جد و جہد کرتے تھے، اور اس اپنے مقصد میں آگے بڑھتے تھے، اور وہ اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے ایمان اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو یہ ثابت کر کے بتاتے تھے کہ مجھے اپنی بات سمجھانے کے لیے آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لوگوں کی قوت سماعت پر گراں گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین گرامی، پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں لقمان حکیم کی آخری بات، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی کہ گدھے کی آواز انسان جب بھی سنتا ہے تو اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ گدھا خوش ہے یا ناراض ہے، اس گدھے کو بھوک لگی ہے یا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ گدھوں کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے، باقی بہت سارے جانوروں کی پہچانیں ہیں، گھوڑا اس نسل کا ہے، کتوں کی یہ نسل ہے، بہت سارے جانوروں کی اپنی اپنی نسلیں ہیں، اور وہ جب اپنی آوازیں نکالتے ہیں تو انسان بھی سمجھتا ہے کہ یہ جانور کی کیا کیفیت ہے، گدھوں کی کوئی شناخت نہیں۔ تو سامعین گرامی، جب انسان اپنی آواز بلند کرتا ہے
وہ اپنی شناخت کھو جاتا ہے، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کی شناخت ایک گدھے کی طرح ہے، اور اس گدھے کی طرح کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن لوگوں کو تورات کا علم عطا کیا گیا ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے کہ جس گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے، اور گدھے کو نہیں پتا کہ میرے اوپر کتاب کوئی عربی کی کتاب ہے یا عبرانی کی کتاب ہے یا انگریزی کی کتاب ہے یا اردو کی کتاب۔ تو سامعین گرامی، جب بھی ہماری آواز غصے کی حالت میں، سٹریس کی کیفیت میں، ہیجانی کیفیت میں، نفرت کے جذبات کے ساتھ، کسی بھی جذبات کے ساتھ بلند ہو رہی ہے، تو میری جو شناخت ہے وہ ایک گدھے کی شناخت کی طرح ہو گئی ہے، میری کوئی شناخت نہیں ہے، میری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے سامعین گرامی۔ اور آج کل جو ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ جو سیاست ہے، اس میں دوسروں کی توجہ حاصل کرنا اور اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا، اور پھر اخلاق کی ساری حدود کو کراس کر جانا، وہ یہ ایک معمول بن گیا ہے، اور تمام توجہ اس پہ ہے کہ میں جو میرا مخالف ہے اسے نیچا دکھاؤں، اس کی برائیوں کو کیسے بے نقاب کروں، گالم گلوچ میں کس طرح سبقت لے جاؤں۔ یہ نہیں ہم بتا سکتے کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ میرا پلان کیا ہے، کہ میرا مقصد کیا ہے، کہ میں نے آگے اس قوم کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ وقصد فی مشک، اپنا مقصد بھی نہیں بتا سکتے، اور جب مقصد میں بتا سکتا ہوں اور مقصد پر عمل کر سکتا ہوں تو سامعین گرامی آواز دھیمی ہوگی، آواز دھیمی ہوگی تو زندگی میں سکون ہوگا، زندگی میں برکت ہوگی، زندگی میں رحمت ہوگی، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی ڈائریکشن ہوگی۔ بات کروں گا تو اچھی بات کروں گا، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خاموش ہو جاؤں گا۔ اور اس سے پچھلی آیت جو گزری سورہ لقمان کی، اس میں لقمان اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کر رہے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، مرحا، اکڑ کر مت چلو۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ بغیر مقصد کے ادھر ادھر مت گھومو، ادھر ادھر مت ٹکرے مارو، اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرو۔ اگر باتوں میں مقصدیت نہیں ہے، اگر باتوں میں علم نہیں ہے، اور اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرنا، تو یہ تمشی فی الارض مرحا ہی ہے۔ سامعین گرامی، گاڑیوں کے ہارن بے مقصد بجانا، یہ بھی وغضض من صوتک سے بغاوت ہے۔ موٹر سائیکل کا ہارن بلا مقصد بجاتے رہنا، یہ بھی اللہ کے حکم سے بغاوت ہے۔ جو وی وی آئی پیز کے جلوس گاڑیوں میں چل رہے ہوتے ہیں اور آگے پیچھے جو گاڑیاں ہوٹر اور سائرن بجاتی جا رہی ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کے احکام سے بغاوت ہے۔ یہ تمشی فی الارض مرحا بھی ہے کہ میں زمین پر اکڑ کر دوسروں کو قارون کی طرح اپنا ایک تکبر اور غرور دکھا رہا ہوں، اور مخلوق خدا کی جو سماعت ہے اور جو نوائز پولوشن، جو کہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک بہت بڑا، اور ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے میں اضافہ کر رہا ہوں۔ ٹاک شوز میں جو ہوتا ہے، ٹاک سے کچھ نہیں بنتا، ٹاک، بات چیت بہت سستی ہے۔ ایکشن شو ہونا چاہیے کہ میرے عمل، میں کام کیا کر رہا ہوں، اور جب پھر میں کام کر رہا ہوں تو پھر مجھے کسی شو آف پاور کی ضرورت نہیں، مجھے کسی جلسے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی دھرنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے جلسے میں اتنے لوگ آ گئے اور اپوزیشن کے جلسے میں کرائے کے اتنے لوگ تھے، فلاں کے اتنے لوگ تھے۔ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں زبانی دعووں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، میں تو عمل پر یقین رکھتا ہوں، اور جب میں عمل کروں گا تو میرا عمل بولے گا،
میری زندگی میں ایک مقصد ہوگا، میری آواز دھیمی ہوگی۔ سامعین گرامی، امت مسلمہ فکر کی امت، یہ فکر کی امت ہے، یہ عمل کی امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ لوگوں کی سوچوں میں پیار، محبت اور خلوص اور امن اور بھائی چارے کا ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ سامعین گرامی، اسی انقلاب کو آگے لے جانے کے لیے بغیر مقصد والے کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آواز میں، اپنی پرسنالٹی میں، اپنے ایٹیچیوڈ میں، اپنے رویے میں ایک توازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ عمل اور کردار اور اخلاق میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں امن، سکون اور بھائی چارے اور عزت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بے عزتی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے عزتی شیطان کا ہتھیار ہے، عزت رحمان کا ہتھیار ہے۔ پیار، محبت، اخلاق اور کردار کو بڑھانا یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اقبال کے اس کلام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ہم عمومی طور پر گفتگو میں گرم ہوتے ہیں، ہاٹ، اور جستجو میں نرم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تبدیلی سارے چاہتے ہیں، تبدیل ہونا کون چاہتا ہے؟ بڑے کم لوگ ہیں جو تبدیل ہونا چاہتے ہیں۔ تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم اپنے اندر کے شیطان کو سپریس کریں گے، اس پر قابو پائیں گے، اپنے غصے پر قابو پائیں گے، اپنی آواز کو، اپنے کردار کو مثالی بنائیں گے، اور اپنی زندگی میں ایک مقصد لے کر چلیں گے، اور پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اور اقبال نے یہی کہا تھا مومن کی تعریف کرتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ مومن کی پہچان یہ ہے، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کی ایکسپیکٹیشنز بہت تھوڑی ہیں، اس کے مقاصد جلیل ہیں۔ وقصد فی مشک، اس کے مقاصد جلیل ہیں۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ ہاتھ اللہ کا ہے، ہاتھ اللہ کا ہے، بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ اللہ کا ہے، بندہ مومن کا ہاتھ۔ غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز۔ سامعین گرامی، جب بندہ مومن گفتگو میں نرم، جستجو میں گرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اور پیار کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیوں میں مقصد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آوازوں کو دھیما رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میں سے غصے، حسد اور کینہ اور غیبت کے جو احساسات اور جذبات ہیں، انہیں دور نکال کر نیکیوں سے اور رحمتوں سے بدل دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔